عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آج کا سبق چیپٹر 3 سے دوسرے حصہ یعنی دوسرا پارٹ لے کر کے ہم حاضر ہوئے۔ یہ سبق کا نام ہے انوکھا مقدمہ۔ آج ہم اس مقدمے میں جو کچھ باتیں پیش ہوتی ہیں اور آگے کیا ہوتا ہے اس کو ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آپ اس کو بغور سنیں اور جس طریقے سے اس میں یہ جو نشان جو دکھ رہا ہے آپ کو، یہ اس لیٹر کے نیچے جو ہوتے ہوا جائے گا اس کو ہم پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، سمجھائیں گے بھی، اور آپ اس کو غور سے دیکھیں گے۔ جیسے دوسرے دن جیسے ہی مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی تبھی ایک شخص باہر سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے بتایا کہ بغل والے مکان میں ایک لاش خون سے لت پت پڑی ہے۔ مجسٹریٹ یعنی بنکم بابو نے سپاہی سے کہا، جاؤ لاش کو یہاں اٹھا لاؤ۔ جیسے ہی سپاہی جانے لگا تو انہوں نے اسے روکا اور کہا، ٹھہرو، تم اکیلے لاش کو کیسے اٹھاؤ گے؟ ملزم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اسے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ اور دھیان رکھنا کہ یہ بھاگ نہ جائے۔ چنانچہ سپاہی اور وہ شخص ملزم دونوں برابر والے مکان میں گئے جہاں ایک چارپائی پر چادر سے ڈھکی ہوئی لاش پڑی تھی۔ دونوں اسے اٹھا کر عدالت میں لے جانے لگے۔ راستے میں سپاہی بولا، اب بتاؤ بچو، تم کیسے بچو گے؟ بڑے شریف بنتے تھے، میری بات مان لیتے تو تم کو آدھا مال بھی مل جاتا اور تم پکڑے بھی نہ جاتے۔ اس شخص نے کہا، میں تیری طرح غدار نہیں، اگرچہ تو سپاہی ہے، تیرا کام چوری روکنا ہے اور تو خود ہی چوری کرتا ہے، میں اپنے دوست کے ساتھ غداری کیسے کرتا؟ دونوں لاش کو عدالت میں لا کر رکھ دیتے ہیں۔ مقدمے میں اب سپاہی کی گواہی ہونی تھی۔ وکیل نے اس سے پوچھا کہ تم اس روز آدھی رات کے وقت کہاں تھے؟ سپاہی نے کہا، جناب میں اس وقت گشت پر تھا، یعنی میں اپنی نگرانی کر رہا تھا، گھوم رہا تھا۔ میں ماہم کے گھر کے پاس سے گزرا تو میں نے اس شخص کو یعنی ملزم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صندوق سر پر رکھ کر جاتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے اس سے پوچھ تاچھ کرنی چاہی تو یہ بھاگ کھڑا ہوا، تب میں نے شور مچایا۔ سپاہی نے جیسے ہی اپنی بات پوری کی، چارپائی پر لاش کی طرح لیٹا ہوا آدمی اٹھ بیٹھا۔ اسے دیکھ کر سب خوف زدہ ہو گئے۔ لاش بنے آدمی نے کہا، حضور، یہ سپاہی جھوٹ بول رہا ہے، یہ اس وقت سچ بول رہا تھا جب اس نے میری چارپائی اٹھا رکھی تھی، یہ ہی اصلی چور ہے۔ اس کے بعد لاش بنے شخص نے ساری باتیں بتائی جو ان دونوں نے لاش کو اٹھائے ہوئے کی تھی، یعنی جب وہ لاش اٹھا کر کے لے کر کے آ رہے تھے تو آپس میں جو گفتگو ہو رہی تھی تو یہ ساری باتیں سن رکھے تھے۔ تو وہ جو باتیں ہوئی تھی یہاں پر وہ ساری باتیں اس شخص نے اٹھ کر کے بتایا۔ بنکم بابو کی ترکیب کام کر گئی، یعنی انہوں نے جو ترکیب کی تھی وہ کام کر گئی۔ انہیں ایک گواہ مل گیا تھا۔ عدالت نے خود سپاہی کی زبان سے اس کے جرم کا اقبال سن لیا تھا۔ ثبوت اتنا پختہ تھا کہ اس کی بنیاد پر بنکم بابو نے انہیں بے قصور شخص کو چھوڑ دیا اور سپاہی کو جیل بھیج دیا۔ تو آج جو ہم نے انوکھا مقدمہ کا جو سبق پڑھا ہے اس میں جو اہم باتیں ہیں، اہم تعلیم ہے، وہ کیا ہے؟ سچائی کے ساتھ
सच्चाई के साथ हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अभी उस शख्स के साथ इस तरह से जो वाक़या हुआ, दोस्त था, लेकिन उन्होंने अपने सच्चाई का साथ दिया और सच्चाई के साथ देने की वजह से वो बंदा पर ये ज़िम्मा हो गए और अदालत ने उसे छोड़ दिया और बाइज्जत बरी कर दिया। किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले असलियत को जान लेना चाहिए। अब जो हमारे जज साहब बनकम बाबू हैं, वो किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले उन्होंने ये जो तजुर्बा किया था कि ताकि असलियत सामने आ जाए, और यहाँ पे गवाह जो है नज़र नहीं आ रहा था, तो ऐसी गवाही पेश की जो खुद चोर ने अपने ज़बां से कबूल जुर्म कर लिया, तो इससे बेहतर गवाही हो ही नहीं सकती। इसीलिए फैसल को, यानी जो फैसला करते हैं, उनको चाहिए कि कोई भी फैसला लेने से पहले अपना फैसला सुनाने से पहले उसको अच्छे से छानबीन कर लेनी चाहिए, ताकि असल मुजरिम से पकड़ा जाए। और यही हमारा हाल होनी चाहिए, चाहे हम पढ़ाई के ताल्लुक़ से कुछ चीज़ें करें या घरेलू मामलात में या दोस्त अहबाब में, जहाँ भी हम अपने इस तरह का अगर कोई मोमेंट आ जाए या ऐसा माहौल बन जाए, तो हमें सही चीज़ का फ़ैसला लेना चाहिए, अच्छी चीज़ों के दामन पकड़नी चाहिए, गलत चीज़ों की तरफ नहीं जानी चाहिए। यही हमारा कर्तव्य होनी चाहिए। और आगे में हम कुछ अल्फाज पढ़ते हैं, जैसे अल्फाज और माने। इसमें जो दिया गया हुआ है सख्त अल्फाज, डिप्टी मजिस्ट्रेट, नायब हाकिम, फैसला देने वाला। तैनात यानी मुकर्रर, यानी जिसको जिस चीज़ की ज़िम्मेदारी दी जाती है और उस ज़िम्मेदारी पर हमेशा अटल रहते हुए हैं, उनको तैनात कहते हैं। जैसे हमारे स्कूल में जो चपरासी साहब अपने ज़िम्मेदारी पे यानी गेट पे तैनात रहते हैं, यानी मुकर्रर रहते हैं, इस तरह कह सकते हैं। मौक़े वारदात, जुर्म वाक़ होने की जगह। सफाई, मुलजिम के हक़ में दी गई गवाही। मुलतवी करना यानी देर करना, टालना, यानी कोई भी चीज़ में अगर थोड़ा टाल मटोल करते हैं उसको मुलतवी कहते हैं। ओहदा के माने मनसब, सरदारी। साबिक़ा के माने जान पहचान, वास्ता। मुलजिम इल्ज़ाम लगाया हुआ मुजरिम। जरह करना, पूछना, एतराज़ करना। गवाही, शहादत, गवाह। इन्हीं अल्फाज मानी के साथ ही आपका चैप्टर 3 का दूसरा पार्ट मुकम्मल हुआ। फिर हम सवाल जवाब के साथ तीसरे हिस्से में मिलेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।